السلام علیکم بچوں، آج کا ہمارا سبق نمبر 2 ہے صحت اور صفائی۔ اس میں نمبر 1 ہم سبق کی بلند خوانی کریں گے، نمبر 2 اس کی وضاحت کی جائے گی، نمبر 3 اس سبق کے نئے الفاظ پڑھیں گے۔ یہاں سے سبق صحت اور صفائی شروع ہو رہا ہے۔ سمیہ ایک اچھی بچی ہے۔ ایک دن وہ اپنے چچا کے ساتھ بازار گئی۔ وہاں اس نے بہت گندگی دیکھی۔ کھانے پینے کی چیزوں پر مکھیاں بیٹھی تھیں۔ ایک طرف گندا پانی جمع تھا جس میں مچھر پیدا ہو رہے تھے۔ چچا جان مٹھائی کی دکان میں لڈو لینے گئے تھے، لیکن بغیر لیے ہی واپس آ گئے۔ سمیہ نے کہا، چچا جان، اگر ہم دکان والے کو سمجھائیں تو شاید وہ صفائی کا خیال رکھے۔ چچا جان واپس گئے اور دکان والے کو سمجھایا۔ دکان والے نے پہلے تو غصے کا اظہار کیا، پھر اسے بات سمجھ آ گئی۔ سچی بات اگرچہ کڑوی ہوتی ہے مگر اچھی ہوتی ہے۔ یہاں پر چچا جان اور اس دکاندار کی گفتگو دکھائی گئی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کی مٹھائی بہت اچھی ہے۔ ہم آپ ہی کی دکان سے مٹھائی لیتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ میں آپ کی توجہ دکان میں موجود مکھیوں کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ کیا کریں، باہر اتنی گندگی ہے، اس لیے مکھیاں دکان میں بھی آ جاتی ہیں۔ صفائی کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم تو بہت صفائی سے مٹھائی بناتے ہیں۔ مکھیاں بیماری پھیلاتی ہیں۔ جس مٹھائی پر مکھیاں بیٹھی ہوں، کھانے والے بیمار ہو جائیں گے۔ میں جانتا ہوں، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ سب جگہیں ہماری ہی ہیں۔ آپ سب دکاندار اس جگہ کو صاف رکھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ گندگی تو آپ سب کی اپنی صحت کے لیے بھی اچھی نہیں ہے۔ جی ہاں، لیکن کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ کوشش تو کیجیے۔ جی اچھا۔ شام کو دکاندار مل کر چائے پینے بیٹھے تو مٹھائی کی دکان والے نے یہ بات سب سے کہی۔ سب نے اس بات کو مانا اور پھر سب بازار والوں نے مل کر اپنے ارد گرد کی صفائی کی۔ اپنی دکانوں میں جالیاں لگائیں، چیزیں ڈھک دیں۔ یوں سارا بازار صاف ستھرا ہو گیا۔ سبق کے نئے الفاظ ہیں صحت، صفائی، ساتھ، گندگی، مکھیاں، جمع، مچھر، مٹھائی، دکان، واپس، سمجھایا، غصے، اظہار، کڑوی، توجہ، ذمہ داری، خیال، بیمار، جگہیں، کوشش، چائے، بیٹھے، ارد گرد، صاف ستھرا۔
شکریہ.